یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو بنیادی موضوع ہوا کرتا ہے وہ 3 ہے۔ مکی صورتیں ہیں قرآن مجید میں اور مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً 3 طرح کے مضامین کے بارے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے عقیدہ توحید کے بارے میں۔ تو جو بھی مکی صورت ہے اس کی جو آیات ہوتی ہے وہ یا تو توحید کے بارے میں بیان کرتی ہے یا پھر عقیدہ رسالت کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یا دیگر انبیاء کرام کو جو نبوت عطا کی گئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو مضامین جن کو مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے عقیدہ بعد الموت۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا، اور بعد الموت موت کے بعد، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ تو قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کی جو آیات ہوتی ہے ان کا موضوع یا تو عقیدہ توحید ہوتا ہے یا عقیدہ رسالت ہوتا ہے یا بعد الموت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں اس کی جو بالکل اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کو بیان فرمایا ہے۔ بعد الموت یعنی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کس طرح اٹھایا جائے گا، اور کفار مکہ جو اس کو بہت زیادہ ناممکن تصور کیا کرتے تھے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے احوال بیان فرمایا ہے کہ انسان پر جب سکرات الموت یعنی موت کی جب سختیاں آتی ہے، موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو کون کون سی سختیاں آتی ہے، کس طرح انسان اس کو محسوس کرتا ہے، فرشتے کس طرح اس کی جان نکالتے ہیں اور کس طرح اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے سورت کا قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کہ جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور جن سے عموماً صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، نون، اسی طرح قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سب صورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ان صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی مراد اور اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، حامیم سے کیا مراد ہے، الف لام را سے کیا مراد ہے، اسی طرح یہاں قاف ہے اس سے کیا مراد ہے، نون والقلم وما یسطرون یہاں نون سے کیا مراد ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے بلکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ترجمے کے نیچے صرف جو آیات جو حروف ہوتے ہیں وہی لکھ دیے جاتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ قاف لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ قاف ہی کیا ہوا ہے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ حروف کی مراد کیا ہے، حروف کا مطلب کیا ہے، اور اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی درست نہیں ہے، اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ والقرآن المجید، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ اولا تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرما رہا ہے تو بیان فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور بغیر قسم کھائے انسان اس پر ایمان لائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صورت ہے قاف والقرآن المجید کہ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کھا رہے ہیں، زمین کی قسم کھا رہے ہیں، آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، اور اس قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور قسم بھی ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو خود قابل عظمت ہو، قابل تعظیم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے ایک تو قرآن مجید کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو دیگر تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والقرآن مجید، قرآن مجید کی قسم۔
آگے قسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیمات لے کر آئے تو کفار مکہ نے یہ کہہ کر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے ہماری طرح، اس کو دیگر انسانی جو ضروریات اور حوائج جو وہ بھی ہیں اس کو. تو ان کا یہ تصور تھا کہ جو رسول ہوگا، یہ جو نبی اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجے، نبی انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں بل عجبوا، بلکہ ان کو حیرت ہوئی، ان کو تعجب ہوا ان جاءہم اس بات سے کہ ان کے پاس آیا ہے منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے. تو کفار مکہ کو اس بات سے تعجب اور اس بات سے حیرت ہوئی ہے کہ ان کے درمیان جو نبی آیا ہے وہ انہی میں سے آیا ہے، یعنی انسانوں میں سے آیا ہے. فقال الکافرون، بس کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور نبی انسانوں کو ہی بھیج رہے ہیں، لہذا ہم اس انسان پر جو کہ اس نبی پر جو کہ انسان، اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں. ان کا کیا تصور تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، پہلی حیرت کی بات یہ تھی کہ نبی انسانوں میں سے ہے، اور دوسری حیرت کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بعد الموت کا عقیدہ ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اس کو ناممکن تصور کیا کرتے تھے. تو ان دو باتوں پر تعجب کا اظہار کیا تھا کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ رسول انسانوں میں سے ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دوسری بات حیرت یہ تھی کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں سال ہم پر گزر جائیں گے، ہمارا جسم ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیا اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم بعد الموت. کفار مکہ اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی آیات گزر چکی ہیں کہ اس کا وہ انکار اس بنیاد پر کیا کرتے تھے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جن کا آج دنیا میں نام و نشان نہیں ہے، اور مٹی نے ان کے جسموں کو کھا کر ختم کر دیا ہے، ریزہ کر کے ختم ہو چکا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، مٹی میں مل چکی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یعنی عقل پر جب انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے عقل کے ذریعے، تو اس کا انکار انہوں نے کیا. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہ کفار مکہ میں سے ایک شخص جا رہا تھا، اس کو ایک بوسیدہ ہڈی ملی، کسی قبر میں سے ایک بوسیدہ ہڈی ملی. اس بوسیدہ ہڈی کو، اس ریزہ ہوئی بھی ہڈی کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اے محمد، لوگوں دیکھو محمد یہ کہتے ہیں کہ اس کا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا. یعنی آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جس شخص کو دفنایا گیا تھا، ابھی اس کی صرف باقیات میں سے چند ہڈیاں ہیں، ریزہ بوسیدہ چند ہڈیاں ہیں، اس کو اٹھا کر اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو محمد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا رب اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس شخص نے ہماری مثال بیان کی ہے اور اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کیا اس نے اپنی تخلیق کو بھلا دیا؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو عدم سے پیدا کیا ہے جبکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا من يحيي العظام، اس نے سوال کیا تھا کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں من يحيي العظام وهي، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. اے محمد آپ اس کو بتا دیجئے، اس شخص کو بتا دیجئے کہ اس کو وہی رب زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے پیدا کرنا. عدم سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا تصور نہیں تھا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے عدم سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور دوبارہ تخلیق یہ اس کے مقابلے میں آسان ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیز کا وجود آ چکا ہے، وجود ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اس میں جان ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا جو کہ زیادہ مشکل کام تھا، وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تو جب انہوں نے اظہار کیا، اس پر تعجب کا اظہار کیا، اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک تو دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، قد علمنا، ہم جان چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جسموں میں سے جو حصہ کم کرتی ہے، یعنی انسان کو جب دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد زمین انسان کے حصوں کو، انسان کے جسم کو جو کھاتی ہے، اس کا ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے کس حصے نے انسان کا کون سا حصہ کھایا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ واقعہ یہ ہے کہ زمین میں ان کے جسموں کے جس حصے کو زمین نے کھایا ہے، اس کا ہمیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبر میں ایک مردے کو دفنایا گیا، اس کے بعد 20 سال بعد 25 سال بعد جب اس کا بالکل وجود ختم ہو چکا ہے، دوسرے مردے کو دفنایا جاتا ہے، تیسرے مردے کو دفنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ قبر کے اس حصے کی مٹی نے کس کس کے جسموں کا کون کون سا حصہ کھایا، اس کو ہم الگ کر کے اٹھا دیں گے۔ ہم صرف حکم دیں گے تو اس قبر میں جتنے مردے مدفون ہوں گے، جتنے مردے دفن کیے گئے ہوں گے، وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں، ایک قبر میں جب عموماً اموات زیادہ ہوتی ہے تو ایک بڑا گڑھا کھود کر اس میں 10 15 20 قبریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس گھڑے کی، اس قبر کی کس حصے نے کون سے انسان کے کس حصے کو کھایا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، واقعہ یہ ہے کہ زمین کے ان حصے کو، جن حصے کو کھا کر، زمین کا جو حصہ انسان کے جسموں کو کھا کر ختم کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور یہ سب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ، اس میں اللہ تعالی نے انسان کے اور اس کائنات کی ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی پیدائش سے پہلے ہی، اس کے جب 40 دن انسان کو ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو اس کے بارے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر لکھ دیتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے دن یہ زندہ رہے گا، کہاں اس کا انتقال ہوگا، کہاں اس کی تدفین ہوگا، کہاں اس کی تدفین ہوگی، کہاں یہ دفن کیا جائے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی اس کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کی پیٹ میں جو کچھ ہے، رحم میں جو کچھ ہے، اس کے بارے میں اللہ کا علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ يَوْمٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو، کسی انسان کو اس بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، زمین کے کس حصے میں اس کی موت آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے حق بات کو، لما جاءہم، جب حق بات ان کے پاس آئی۔ دراصل انہوں نے حق بات کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب ان کے پاس حق بات لائی گئی تھی۔ فہم فی امر مریج، اور وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے قرآن مجید لے کر آئے اور ان کو کہا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی کتاب، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہا، کبھی شاعر کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ شاعر ہیں اور شاعر کے کلام پر ہم ایمان نہیں لاتے، کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا،
اور اسی طرح کبھی آپ کو نجومی اور کاہن وغیرہ کہا گیا، یعنی وہ لوگ خود انکار کرتے تھے، اور انکار کس بنیاد پر کرتے تھے اس میں بھی وہ لوگ التباس کا شکار تھے، آپس میں کوئی حتمی بات نہیں تھی۔ کوئی ان کو کہتا تھا کہ محمد جو کلام لے کر آیا ہے یہ شاعروں کا کلام ہے، کوئی کہا کرتا تھا کہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، کوئی کہا کرتا تھا کہ یہ نجومی ہے، اور کوئی یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن مجید کا انکار کر آیات کا انکار کر دیا کرتا تھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جادوگر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اپنی طرف سے کھڑ دیا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا جب حق بات ان کے سامنے آئی، اور وہ خود التباس اور مختلف طرح طرح کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ افلم ينظروا الى السماء، یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا، فوقهم جو ان کے سروں پر ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کیف بنیناها، اس آسمان کو ہم نے کس طرح بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ میری قدرت پر غور کرو، کیا انہوں نے اپنے سروں پر یا اپنے اوپر اس آسمان کو نہیں دیکھا جو ہم نے بنایا ہے اور کس طرح بنایا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو زینت بخشی ہے، ہم نے اس کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس پورے آسمان پر کوئی رخنہ نظر نہیں آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں آسمان کی مثال کرے کہ اتنے بڑے آسمان کو ہم نے بغیر کسی ستون کے قائم کیا ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں سال سے قائم ہے، لیکن اس میں آج تک کوئی رخنہ نہیں آیا، کوئی دراڑ اس میں نہیں پڑی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور یہ زمین ہے جس کو ہم نے پھیلا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو یہ زمین ڈاواڈول ہونے لگی، لڑکھڑانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ پیدا فرما دیے تو زمین قائم ہو گئی۔ تو اس کو یہاں بیان فرما رہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ہم نے ڈال دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں ہم نے اگائی ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے پیدا فرما رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس سے ہم نے اگایا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر چیز کی طرح طرح کی چیزیں، خوشنما چیزیں ہم نے پیدا کی، طرح طرح کے پھل ہم نے پیدا کیے، طرح طرح کی سبزیاں ہم نے پیدا کیے، طرح طرح کے درخت ہم نے اس میں اگائے۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، تبصرۃ بصیرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وذکریٰ لکل عبد منیب، اور اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری ایک ایک کائنات کی ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے دل میں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے، اور اس غور کرنے کے نتیجے میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات تک وہ پہنچے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کائنات پر غور کرے، زمین کی تخلیق پر غور کرے، آسمان کی تخلیق پر غور کرے، اور اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم الى الابل، اونٹ کو کہ کس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح آسمان بلند کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کس طرح زمین بچھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے آسمان کی تخلیق کی اور ہم نے زمین کو کھلایا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں بہت نصیحت کا سامان ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کیا، بارش کی صورت میں ہم پانی اتارتے ہیں آسمان سے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ان کے ذریعے پہ، اس بارش کے پانی کے ذریعے ہم باغات اگاتے ہیں۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور
ہم اس کے ذریعے دانے اگاتے ہیں کہ جن کی کٹائی کی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے، یہ زمینوں میں جو کاشت کی جاتی ہے، ان میں زیادہ تر ان کا مدار پانی پر ہوتا ہے، اور یہ پانی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ بارش کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کیا ہے، برکتوں والا پانی اتارا ہے، اور اس پانی کے ذریعے ہم زمین پر مختلف قسم کے اناج اور مختلف قسم کے کاشت ہم اگاتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اسی پانی کے ذریعے کھجور کے اونچے اونچے درخت تہ در تہ جن کے خوشے ہوتے ہیں وہ ہم نے پیدا کیے ہیں. رزقا للعباد، یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ رزقا للعباد، تاکہ ہم اپنے بندوں کو رزق عطا کریں. ہماری خوراک کا سارا مدار اسی پر ہے، انہی کاشت پر اور کھیتی باڑی پر ہے. ہمیں کھانے کی جتنی چیزیں میسر آ رہی ہیں وہ سب ہمیں اسی کی بدولت حاصل ہو رہی ہے. سبزیوں پر ہمارا گزارا ہے، ہماری خوراک سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، دیگر درختوں پر جو پھل وغیرہ اگتے ہیں وہ ہے. حتیٰ کہ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان کی زندگی کا مدار بھی انہی درختوں پر ہے. جانور وغیرہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں یا جو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزقا للعباد، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو رزق عطا کریں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو دوبارہ زندہ کریں. ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس پر کوئی کاشت نہیں ہوتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس زمین پر بارش برساتا ہے. اس بارش کے نتیجے میں پھر اس سے مختلف قسم کے پودے، مختلف قسم کے اناج اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. وَأَحْيَيْنَا، اور ہم زندہ کرتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے، بَلْدَةً مَيْتًا، ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اب انسانوں کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. زمین تھی بالکل مردہ حالت میں، اس پر ہم نے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے ہم نے اس کو زندگی بخشی. اسی طرح تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ہمارا حکم ہوگا اور اس حکم کے نتیجے میں تم دوبارہ اپنے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. کذبت، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور کفار جس کو ناممکن تصور کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا. ابھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ محمد، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کی قوم آپ کا انکار کر رہی ہے اور آپ کو جھٹلا رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری تھی انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا تھا. کذبت قبلہم، کہ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے، وثمود، اور قوم ثمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، لوط کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ نے بھی، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی. اللہ تعالی نے یہاں چند مثالیں دی ہیں کہ آپ سے پہلے یہ نبی آئے اور ان نبیوں نے اور ان قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے. کون کون سی قومیں ہیں؟ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، اسی طرح فرعون کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. ان سب نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا تھا. یہاں پر اصحاب الرس کہا گیا. رس عربی میں کچی کنویں کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک کنواں تو وہ ہوتا ہے جس کو مضبوط کیا جاتا ہے، جس کے سائڈوں میں اور کناروں پر بلاک لگا کر اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. اور دوسری قسم کا وہ کنواں ہوتا ہے جس میں اس طرح کی چار دیواریں نہیں ہوتی، پختہ کنواں نہیں ہوتا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے عربی میں رس کہا جاتا ہے، کچا کنواں. اور یہ قوم سمود علیہ السلام کی قوم تھی. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، جن کی تعداد 4000 تھی. یہ 4000 مومنین تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا تو یہ 4000 جو افراد تھے، جو مومن تھے، یہ وہاں سے نکلے اور نکل کر ایک شہر تھا جس کو کہا جاتا ہے خضر موت، وہاں جا کر یہ بس گئے. اور وہاں پر جہاں یہ بسے تھے وہاں پر ایک کنواں تھا، یہ کچا کنواں تھا، اور یہاں پر انہوں نے اپنا قیام کیا تھا اور یہاں پر یہ رہنے لگے.
اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو انتقال ہونے کے بعد جب یہ مومنین کی نسل یہ لوگ گزر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں پھر دوبارہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، اس نبی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بعد میں جو مشرک تھے، بت پرست لوگ تھے، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ اس کنویں کو جس پر ان کی زندگی کا مدار تھا اس کو ہم نے خشک کر دیا۔ عذاب نازل کرنے کی کیا صورت تھی؟ تو کنویں کو ہم نے خشک کر دیا اور ان کے جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں ان کو ہم نے کھنڈر میں بدل دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرس سے۔ اور اسی طرح اصحاب الایکہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ کذب اصحاب الایکہ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کل کذب الرسل، ان میں سے ہر قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، بس حق سچ ہوا، وعید وہ چیز جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو کیا کیا تھا؟ ڈرایا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو قوموں نے جب انکار کیا تو انکار کرنے کے بعد ان کو جس چیز سے ڈرایا گیا تھا وہ چیز حق بن کر، سچ بن کر ان کے سامنے آ گئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ افعینا بالخلق الاول، ابھی اس رکوع کی سب سے آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں جو پہلے شروع ہوا تھا کہ اذا متنا وكنا ترابا، کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں بیان فرما رہے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا بھلا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا اور بنانے کے بعد ہم تھک گئے ہیں، اب دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے، تو انسان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا بھلا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے سے شک میں مبتلا ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ ہم انسان کے دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں۔ انسان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کے لیے زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اس وقت اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب الیہ، اس کے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ جسمانی قرب مراد نہیں ہے۔ ایک قریب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکلی کوئی چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ہر چیز کا علم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی اور جسمانی اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی ذات اور شہرت سے زیادہ قریب ہیں ہم۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس وقت بھی یتلقى المتلقیان، جب لکھنے والے دو فرشتے، عن الیمین دائیں جانب، وعن الشمال اور بائیں جانب، قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد انسان کے دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک بائیں جانب ہے اور ایک دائیں جانب ہے، جو انسان کے تمام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن میں سے ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔
ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ما يلفظ من قول، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا الا لديه رقیب عتید، مگر یہ کہ اس پر ایک نگران مقرر ہے. ہم کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو لکھ لیا جاتا ہے. تو یہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگران مقرر ہے، ایک محافظ ہے، اور وہ نگران محافظ ان الفاظ کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت اور انسان پر، وجاءت سکرۃ الموت اور موت کی سختی، بالحق سچ مچ آنے والی ہے. اور انسان پر سکرات الموت یعنی موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے. انسان پر موت کی حالت میں جو کیفیت تاری ہوتی ہے، یعنی جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس پر نزع کی کیفیت تاری ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے سکرات الموت. موت کی جو سختی ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اور موت کی سختی سچ مچ اور حقیقت میں انسان پر آنے والی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ما کنت منہ تحید، انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جس سے تو بھٹکتا تھا، بھاگتا تھا. ہر انسان، بلکہ انسان ہی نہیں ہر جاندار موت سے بھاگتا ہے. ایک حقیقت ہے کہ انسان بھی اپنی موت سے بھاگتا ہے اور اسی طرح جانور بھی اپنی موت سے بھاگتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو سکرات الموت کی تکلیف حقیقت میں اس تکلیف کا سامنا کرنا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے کہ جس سے انسان بھاگتا ہے دنیا میں. ایسی حقیقت ہے جس سے بھاگتا ہے لیکن اس کا سامنا بھی کرنا ہے اسے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن سے ڈرایا جاتا تھا. جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی، تو اب یہ وہی دن ہوگا جس دن کے بارے میں کفار مکہ کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو تمہارے لیے سزائیں ہوں گی. تو یہ وہی دن ہے جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو ہنکا کر لے جائے گا، اس کو لے جائے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اور دوسرا فرشتہ وہ ہوگا جس کو شہید کہا گیا ہے، جو گواہی دینے والا ہوگا. تو یہاں ان دو فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا. ہانکنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا جانوروں کے ریوڑ کو ایک شخص ہنکا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ان کو لے جا رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کو سائق کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہر فرشتہ، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو لے کر جائے گا اور دوسرا وہ شہید کو، اور دوسرا اس کی گواہی دینے والا ہوگا. جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا کہ تم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ نیک عمل کیا تھا، یا تم نے یہ کام کیا تھا، تو اس پر دوسرا فرشتہ جو ہے وہ گواہی دے گا. لقد كنت في غفلة من هذا، حقیقت یہ ہے کہ تم اس واقعے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. انسان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب اس پر موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری آنکھیں کھل گئی ہے. لقد كنت، دنیا کی زندگی میں تم غفلت میں تھے. لقد كنت في غفلة من هذا، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف سے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اپنی دنیاوی زندگی میں. فكشفنا عنك غطاءك، تو آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، اب تم حقیقت کو دیکھنے لگے ہو. فبصرك اليوم حديد، چنانچہ آج تمہاری نگاہیں خوب تیز ہو گئی ہیں. اب وہ ساری باتیں جن سے تم کو دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، اب تم ان ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه، اور اس کا ساتھی کہے گا هذا ما لدي عتيد، یہ ہے وہ نامہ اعمال جو میرے پاس تیار ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر حالت میں ہوتے ہیں. ایک فرشتہ اس کے نیک اعمال کو لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے برے اعمال کو لکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہے گا کہ اس کا نامہ اعمال یہ ہے، اس کا نامہ اعمال
اس شخص کا کہ جس کو ہنکا کر لایا گیا ہے، اس کا نامہ اعمال یہ ہے، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ القیا فی جہنم، پھر اس نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، اور نامہ اعمال میں یہ لوگ چونکہ کفر کی حالت میں مرے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا، کیا حکم دے گا؟ القیا فی جہنم، کہ تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو، فی جہنم کل کفار عنید، کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، جو دنیا میں کفر کی حالت میں مرا تھا اور جس نے دنیا میں حق کا انکار کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ان دو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ہر ایسے شخص کو کہ جو کفر کی حالت میں مرا تھا اور جس نے حق کے ساتھ حق کا انکار کیا تھا، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد اثیم معتد مریب، اور ہر وہ شخص جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے والا، روکنے کا عادی ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور شک میں مبتلا ہو، شک میں پڑنے والا ہو۔ کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ خود بھی حق بات کو نہیں مانتے تھے، اور اگر کوئی حق بات قبول کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی روکا کرتے تھے۔ تو ہر وہ شخص جو انسان کو بھلائی سے روکنے والا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور حق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کا معبود بنا رکھا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، لہذا تم دونوں اب اسے سخت عذاب میں ڈال دو، تم دونوں اسے جہنم میں ڈال دو، سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، انسان دنیا میں جو برائی کرتا ہے اس برائی کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، ایک شیطان اس کا دشمن ہے، دوسرا اس کا نفس اس کا دشمن ہے۔ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کا وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس برائی کو وہ سوچتا ہے، پھر سوچنے کے بعد اس کو کر گزرتا ہے۔ اس کا ذریعہ کون ہوا؟ شیطان۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کا نفس اس کو کسی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے کہ گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، دل میں ایک فکر ہوئی گناہ کا ارادہ کیا، اور پھر اس ارادے پر اس نے عمل کر کے اس طرح گناہ پر مبتلا ہو گیا۔ تو یہاں اب شیطان قیامت والے دن شیطان انکار کرے گا، اس بات میں انکار کرے گا، یہ کہے گا کہ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ یہاں قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا اس موقع پر ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ جب قیامت والے دن پھنس جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ اب ہمارا انجام آخرت میں جہنم ہے، تو کیا کہیں گے؟ یا تو شیطان کو ملامت کریں گے یا ان لوگوں کو ملامت کریں گے کہ دنیا میں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، حق سے روکا تھا۔ تو اب شیطان یہاں اپنی صفائی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ خود یہ جو ہے گمراہی پر پڑا ہوا تھا، یہ خود گمراہی میں مبتلا ہوا تھا، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا تھا۔ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو۔ وہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے وہ شیطان کو اس کا ذمہ دار قرار دے گا، اور شیطان اپنی برات کا اعلان کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، آج تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا، میں نے نبیوں کو بھیجا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا جنہوں نے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا تھا۔ میں تو پہلے ہی تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کر چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی، اب میرے پاس جو چیزیں تمہارے نامہ اعمال کے سامنے لکھ کر لائی جا چکی ہیں اسی کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے اب یہ بات بدلی نہیں جا سکے گی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ انسان اگر گمراہی میں پڑ رہا ہے یا انسان اگر کفر اختیار کر کے جہنم کا مستحق قرار پا رہا ہے تو یہ خود اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے، میں اس پر ظلم نہیں کر رہا۔
بلکہ میں تو کیا ہوں، اس کے نامہ اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دے رہا ہوں۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ جو جزا اور سزا اور عذاب اور ثواب کا جو میں نے دنیا میں ایک اصول بنایا تھا، اسی اصول کے مطابق میرا اصول کیا تھا کہ جو نیک اعمال کر کے لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، اس کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو کفر اختیار کرے گا، نبیوں کا انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے دائمی جہنم ہے۔ تو اسی حساب اور اسی نامہ اعمال کے مطابق اور اپنے اسی اصول کے مطابق میں ان کو سزا یا ان کو جزا دے رہا ہوں۔ اب میرا یہ قول بدلنے والا نہیں ہے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ دوسرا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔